بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پیغام رمضان میں آپ کا میزبان نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا دوستو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کینسر کے حوالے سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کینسر اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ہاں کھانے پینے کی غلط عادات ہیں۔ ہم فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور فروزن فوڈ تک جا پہنچے۔ اس مائگریٹڈ فوڈ یہ دوسرے خطوں سے آیا اور یہ کبھی کبھار ہمیں اس کو ایز اے ٹیسٹ لینا چاہیے تھا شاید، ورنہ جنک فوڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کچرے میں ڈالا جانے والا، لیکن ہم نے اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیا۔ ہم دن رات سب برگر، پیزا، شاورما اور اس کے بعد مختلف قسم کے بیکری آئٹمز، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے چکن بوٹی، ملائی بوٹی، تکا بوٹی اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر بوفے سسٹم اور بے تحاشا کھانا، بار بار کھانا اور اوور ایٹنگ کرنا، اور رات کو اندھیرا ہونے پہ مغرب کے 10، 15، 20 منٹ حد تک تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب 20 منٹ کے بعد تقریباً یا 25 منٹ کے بعد جب اندھیرا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سب جو بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کو مختلف بیماریوں سے دھکیلتا ہوا، اس میں پھنسا کر آپ کو کینسر تک لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چاہے معدے کے مسائل ہوں وہ بھی کینسر تک پہنچتے ہیں، ہمارے ہاں چاہے لیور کے مسائل ہوں، جگر فیٹی ہو جائے اور اس کے بعد جگر کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو امراض جگر بے شمار آتے آتے ہم جگر کے کینسر تک پہنچتے ہیں۔ وہی ہمارے گردے فیل کرنے کا سبب بنتا ہے اور ہم گردے کے کینسر تک پہنچتے ہیں۔ وہی ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے خواتین کے اندر بریسٹ کینسر ہے، وہاں پہ بہت بڑا سورس جو ہے ہمارے یہاں فیملی پلاننگ ادویات کا بیجا استعمال ہے، ایسٹروجن ہارمون کا، جو ہم اندھا دھند اس لیے کہ جی بچے دو ہی اچھے، یا بچوں میں وقفہ بہت ضروری ہے۔ وہ اللہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو میری اور آپ کو دنیا میں لانے لے جانے والا، رکھنے والا، پالنے والا، آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا، ہم اس کی بجائے اپنی پلاننگ، اپنی سوچ کر رہے ہوتے ہیں تو سر وہاں پہ جب ہم نیچر اور فطرت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں یہ فرمایا کہ میرے جو کچھ میں نے بنایا فطرت اور نیچر پر پیدا کیا، میرے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یعنی اس فطرت اور نیچر کو نہ چھیڑنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہی سیدھا دین ہے، یعنی زندگی کرنے کا طریقہ، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے اپنی فطرت اور نیچر میں بگاڑ کرنا شروع کر دیا، کیمیکل دوائیاں آ گئیں، ہم نے وہ فرنگی طب کی طرف گئے، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، نیور ایور۔ لیکن اسی طرح سے پھر ہم نے جو ہے وہ ان دوائیوں کا سہارا لیا اور ہم کہاں سے کہاں نکلے۔ پھر آ گیا صاحب اس کے ساتھ مختلف قسم کی بیوسپی آ گئی، مختلف قسم کی وہ چھیڑ خانیاں آ گئیں، اور ہم نے ان سے اپنے آپ کو مزید بگاڑا، سرجری کی اور بگاڑا، اور پھر اس کے بعد کیس ہمارا کہاں چلا گیا سب؟ اب تو ریڈیو تھراپی، ریڈیشن تھراپی، کیمو تھراپی، یہ 3-4 قسم کی جو تھراپیاں ہیں یہ ساری کی ساری کینسر کو تیزی سے آنے کی دعوت اور مریض کی قوت مدافعت، امیون سسٹم کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور اس کی جو پرسنل ہیلنگ سسٹم اللہ نے جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو ناکارہ بنانا اور تیزی سے اس کو موت کے منہ میں لے کر جانا۔ لیکن شاید ہمیں وقتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑے بڑے ہسپتال اور بہت کچھ بنا دیا، اور بلکہ رہی کسر ہم نے صدقہ زکوٰۃ، کھالے، چندے، فطرانے سب کچھ ان جگہوں پہ دے دیے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 60-65 لاکھ، ہم نے 40-50 لاکھ لوگوں کا علاج کیا، اب مزید ہمیں اور پیسہ دیجئے تاکہ ہم علاج کر سکیں۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ ان 40-50-60-65 لاکھ جو لوگوں کا علاج کیا ان میں سے بتا دیجئے کوئی 40-50-60 لوگ بھی صرف ٹھیک ہوئے جن کی دوائیوں سے جان چھوٹی اور وہ بیماریوں سے باہر آ چکے ہوں۔ کینسر ہمارا، ہم جو تکا وغیرہ کھاتے ہیں، یہ جو باربیکیو کرتے ہیں، اس کے اوپر جو کاربن بنتا ہے، اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، برنڈ ہو جاتی ہے، وہ بھی جب ہم انٹیک کرتے ہیں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ برنڈ پروٹین اور کاربن کی شکل اختیار کر کے ہمارے جسم میں بے شمار مسائل پیدا کر کے ہڈیوں کا بھربھرا پن، آسٹوپروسس اور کینسر اور کئی ساری چیزیں۔ چاول جو آ چکا ہوا ہے، چاول بھی ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں، چاول کے اندر بھی آرسینک بہت زیادہ ہے۔ یہ جو چکن مرغی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر ابھی آرسینک بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ روزمرہ، جیسے ہم ڈبوں کے دودھ، ڈبوں کے جوس، اور اس کے بعد کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، انرجی ڈرنکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں تباہی اور بربادی کے دانے پر پہنچا چکی ہوئی ہیں۔
تمام کینسر کے مریض جو ہیں یہ صحت و تندرستی کی راہ پہ واپس آ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ نیچروپیتھک جو طریقہ علاج ہے یہ نیچروپیتھی کی طرف آ جائیں، نیچر اور فطرت والا، یعنی وہ طریقہ علاج جو آرگینک ہے۔ ہم جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ آرگینک خوراک ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چیزیں ملیں، ہم وہ کھائیں، اور دوائیاں ہم کیمیکل والی کھا رہے ہیں، حالانکہ علاج جو ہے وہ ان میں بالکل نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مزید بگاڑتے ہوئے سم ٹائم ہمیں تھوڑا سا ایک سپیس، ایک سپیل مل جاتا ہے کچھ مریضوں کو، لیکن آگے چل کے جب وہ بھیانک شکل اختیار کرتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے صاحب کیس ہاتھ سے نکل گیا، یہاں تک پہنچانا اور لے جانے والے کون تھے، کیا کر رہے تھے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام صحت، اللہ کا ہیلتھ سسٹم، اللہ تعالیٰ نے جہاں شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے، اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ علاج یعنی طب قرآنی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچروپیتھی کی طرف لوٹ آئیں، آپ کو تمام کینسر کے مسائل سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے اور آپ سے تو تندرستی کی راہ پر واپس آ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہ دوائی کا پتہ، نہ خوراک کا پتہ، نہ پرہیز کا پتہ، اور کیا کرنا ہے، کس وقت کیا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، ہم ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مزید بیماریوں میں بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام پیغام رمضان میں اپنے میزبان نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حامی و ناصر۔